السلام علیکم، میں ہوں نعمان ادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے ملک کی ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ۔ آج ہم اس سے کمپیئر کریں گے انڈیا کی ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا انڈیا سے بہت پہلے آزاد ہو گیا تھا۔ اب آزادی ہماری پہلے ہوئی لیکن ہم لوگ ان سے ہر درجے میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں، خاص طور پر ہماری ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کی فیلڈ میں۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ میں دیکھ لیں کہ اب ٹرینڈنگ اس وقت جو ہے کہ وہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اب 5G اپنے ملک میں لانچ کر دیا ہے۔ اب 5G اس نے لانچ کیا ہے جس میں ایئرٹیل اور ریلائنس کمپنی اور اسی طرح باقی دو بڑی کمپنیز اس میں شامل ہیں جو 5G لانچ کر رہی ہیں۔ لانچ کر کے رہی ہیں، لانچ ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے اس وقت 4 بڑے شہروں میں 5G کو لانچ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید شہروں تک بھی جلد سے جلد 5G لانچ کر کے پہنچا دی جائے گی۔ اب 5G کی سپیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 5G کی سپیڈ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 4G کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی۔ اب 20 گنا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4G کی سپیڈ کتنی ہے تو 5G کی کس لیول تک چلی جائے گی۔ اب منیمم ہمارے ملک میں جو 4G کی سپیڈ آ رہی ہے وہ ہوتی ہے، خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ نہ ہونے والی برابر ہے۔ جب سٹارٹ میں ہمارے پاکستان میں 4G لانچ ہوا تھا تو اس وقت اس کی سپیڈ 10 to 15 MB پر سیکنڈ آتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے انٹرنیٹ کی جو حالات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ خیر اس کو چھوڑتے ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈیا کی سپیڈ آپ کو خود پتہ ہے کہ اگر وہ 10 to 15 MB پر سیکنڈ بھی دیکھی جائے تو 20 ٹائمز اس کو آپ گریٹر کر لیں تو یہ تو 2 GB پر سیکنڈ تک بھی چلی جائے گی۔ سمپل سی بات ہے، اور اتنی سپیڈ بہت سپیڈ ہے بھائی۔ اب باقی اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو انڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ریلائنس کمپنی جو ہے وہ 4 مزید شہروں میں 5G کو لانچ کر رہی ہے۔ ان شہروں میں کولکتہ، دلی، چنئی اور ممبئی، یہ 4 بڑے شہر شامل ہیں۔ اب 1 اکتوبر کو مطلب کل کے دن نریندر مودی نے اس کا لانچ کر دیا اپنے شہر میں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو ساروں کو بلایا گیا اور منسٹری کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ 5G لانچ کر دی جائے۔ اب 5G اس کی طرف سے لانچ کر دی گئی اور 4 بڑے شہروں میں اس کا آغاز بھی ہو گیا۔ اب جس کے پاس تو بڑے موبائل تھے انہوں نے تو 5G سے فائدہ اٹھانا بھی شروع کر دیا، لیکن ہمارے ملک کی طرف دیکھا جائے تو اس میں ابھی تک بالکل اس بارے میں سوچا نہیں گیا۔ اب جب دوسری کمپنیوں کو اس بارے میں پتہ چلا ہے تو انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایئرٹیل اور ریلائنس یہی انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، انہوں نے لانچ کرنا شروع کیا تو وہ بھی اس چیز کی طرف بڑھے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلد سے جلد وہ بھی 5G کا لائسنس حاصل کر لیں گے۔ اور مکیش امبانی جو انڈیا کا بہت بڑا ملینئر ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے وقت یعنی کہ اس سال کے اینڈ پہ، دسمبر 2022 کے اینڈ پہ انڈیا کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں میں 5G کو مکمل طور پر بھیج دیا جائے، لانچ کر دیا جائے گا۔ ہر جگہ اس کا ایکسیس ہوگا اور 5G ہر انڈیا کے چھوٹے چھوٹے کونے کو کور کر دے گی۔ اب اس کے برعکس اپنے ملک کی طرف آ جائیں۔ ہمارے ملک میں 4G لانچ ہوا تھا 23 اپریل 2014 کو۔ 23 اپریل 2014 کو 3G اور 4G دونوں لانچ کیے گئے تھے۔ اب اس میں ہماری پاکستان کی 5 بڑی کمپنیوں میں سے صرف 3 کمپنیوں نے 3G لائسنس حاصل کیا، سمپل صرف 3G لائسنس حاصل کیا، جبکہ ایک زونگ تھی جس نے 4G لائسنس، 3G اور 4G دونوں لائسنس حاصل کر لیے تھے اور 4G کی سپیڈ اس وقت کافی اچھی آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے چلتا گیا اور ڈراپنگ ہوتی گئی سپیڈ کی، اور اب ہمارے پاس میکسیمم زیادہ سے زیادہ جب بہت اچھا نیٹ چل رہا ہو تو 7 to 8 MB پر سیکنڈ یا 9 MB پر سیکنڈ مل جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں نیٹ کی سپیڈ وقت گزرنے کے ساتھ اچھی ہونے کے بجائے ہمارے ملک میں گرتی ہی ہے، ہمارے ملک بہتری کی طرف نہیں پیچھے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اب انڈیا میں دیکھا جائے تو انہوں نے 4G کب لانچ کیا؟ انہوں نے پاکستان سے 2 سال پہلے یعنی کہ 2012 کو اپریل میں ہی 10 اپریل 2012 کو انڈیا نے 4G اپنے ملک میں لانچ کر دیا تھا۔ تو انڈیا نے اسے 4G اسی وقت 2012 پاکستان سے 2 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ اب پاکستان ہر لحاظ سے پاکستان انڈیا سے پیچھے رہتا جا رہا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ انڈیا سے آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد جب سمپل 3G کی بات کریں، اب پاکستان کے پاس تو 3G اور 4G دونوں ہی 2014 میں آئے، جبکہ انڈیا کے پاس 4G
پہلے 3G کی بات کرتے ہیں. 3G انہوں نے 2008 میں اپنے ملک میں لانچ کر دی تھی, جبکہ 4G انہوں نے 2012 میں آ کے لانچ کی. مطلب 3G اور 4G دونوں انہوں نے پاکستان سے بہت پہلے لانچ کی. پاکستان میں 2014 میں 3G اور 4G دونوں لانچ ہوئی, جبکہ 2008 میں انڈیا نے 3G لانچ کر چکا تھا. 2008 میں پاکستان سے تقریباً 6 سال پہلے انہوں نے اپنے ملک میں 3G لانچ کر دیا تھا, اور ہمارا ملک ان سے 6 سال پیچھے رہ گیا تھا. اس چیز کے بارے میں اس وقت نہ ہماری گورنمنٹس نے سوچا اور نہ آج سوچ رہے ہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ دور اور یہ وقت IT اور ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے, کمپیوٹر دور ہے. اب آنے والا وقت بھی ہمارا جو ہے وہ اسی طرح IT کی طرف بڑھ رہا ہے, اور IT کی طرف ہم لوگ اگر نہیں دھیان دیں گے, ٹیکنالوجی کی طرف نہیں دھیان دیں گے, تو ہمارا ملک بہت پیچھے رہ جائے گا. اس وقت چائنا کا سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہی ٹیکنالوجی ہے. امریکہ اور چائنا اس وقت ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جا چکے ہیں. ہمارا ملک اس طرف سوچ ہی نہیں رہا. اگر سوچ بھی رہا ہے تو بہت چھوٹے پیمانے پر سوچ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ٹیکنالوجی کی طرف دھیان دے, تاکہ وہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. جتنی ہماری ٹیکنالوجی زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہمارا ملک اچھا ہوگا. اب 5G کے بارے میں ہمارے ملک کی طرف اگر بات کی جائے تو ہمارے ملک میں پچھلی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ 2023 کے سٹارٹ میں 5G کو لانچ کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا. لیکن ملکی حالات کی وجہ سے جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو اس کے بارے میں جتنے بھی پلانس تھے وہ سارے کے سارے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے. اب اس بارے میں کوئی آفیشیل ڈیٹ یا آفیشیل کوئی بھی خبر اس بارے میں لانچ نہیں ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی ہے یا نہیں. فی الحال تو حکومت کے حالات ایسے ہیں کہ کسی طرف کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی نئے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ابھی تک آفیشلی طور پر کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو مزید دیکھیں گے, لیکن ہمارا آئیڈیا یہی ہے اور میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ ہمارے ملک کو IT کی فیلڈ میں اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت آگے چلنا چاہیے. اس طرف دھیان دینا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے. ہمارے نئی جنریشن جو ہے اس کا یہ مائنڈ سیٹ بھی اس وقت زیادہ جو بنا ہے وہ ہمارا IT کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف ہی ہے. تو بہتر ہے کہ حکومت ہماری نئی جنریشن کو اس کے بارے میں اس کو بڑھائے, اس کو موٹیویٹ کرے, اور نئے اسٹوڈنٹس کو نئی جنریشن کو اس فیلڈ میں آگے لے کے چلے, تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو سکے. ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو ترقی حاصل ہوگی, اور ہمارا ملک IT کی فیلڈ میں جیسے ہی آگے بڑھے گا تو ہمارا ملک دنیا میں زیادہ آگے دوسرے ملکوں سے بہت آگے چلا جائے گا. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.